آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو آپ ہر وقت پریشان رہتے، غمگین رہتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا تم گو میرے گھر کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو۔ عرض کیا یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جب تم میرے گھر کی زیارت کرو گے، طواف کرو گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں دلی اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے 25 آج فرمایا۔ تو اس طرح اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک اسی طرح وہی ایک ریت کا ٹیلہ مقبولیت کی نشانی اور دعا کے لیے بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد جب طوفان نوح آیا، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان آیا، تو وہ ٹیلہ نشان مٹ گیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے گھر کعبہ شریف کی تعمیر فرماؤ۔ تو آپ نے عرض کیا یا اللہ وہ کہاں پر ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے ایک بجلی بھیجی اور فرمایا کہ جہاں پر نشان لگے اتنی جگہ تم کھود دو۔ جب اتنی جگہ کھودو گے تو نیچے سے وہ پرانی بنیادیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان سے بجلی بھیجی اور نشان لگ گیا اتنی جگہ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ کھودنا شروع کر دیا، تو وہی پرانی بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ مستریوں کا کام کرتے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو رکھتے جاتے۔ جب آپ کعبہ شریف کو تعمیر فرما رہے تھے تو اب جب تھوڑا سا دیوار اونچی ہو گئی تو ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جب دیوار اونچی ہو جائے تو پھر گو کرنی پڑتی ہے، پٹے وغیرہ رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کو تعمیر فرما رہے تھے، جب دیوار اونچی ہو گئی تو اب کیا کیا؟ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی بڑا پتھر لے کر آؤ جس کے اوپر کھڑا ہو کر میں دیواروں کو اور بلند کر سکوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو لے کر آئے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ دیواروں کو اونچا کرتے گئے، اور پھر اس پتھر میں یہ کمال تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اوپر جانے کا ارادہ فرماتے تو وہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا، اور جب آپ نیچے آنے کا ارادہ فرماتے تو وہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا تھا۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا۔ تو جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا اس پر آپ کے قدم مبارک کے نشانات لگ گئے۔ تو آج بھی وہ پتھر کعبہ شریف میں موجود ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک لگے۔ اتنا زمانہ گزر گیا، حوادثات زمانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کو نہ مٹایا، اور آج بھی اسی طرح وہ پتھر جس پر آپ نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کو تعمیر فرمایا تھا کعبہ شریف میں موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے پتہ چلا کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ آج کوئی اگر بجلی سے بنی ہوئی
لفٹ پر کھڑا ہو کر جب اوپر جائے تو نیچے آئے، اگر درمیان میں آئے تو بجلی چلی جائے، لائٹ چلی جائے تو بندہ نہ اوپر کا رہتا ہے نہ نیچے کا رہتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ اوپر جانے کا ارادہ فرماتے تو پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا، جب آپ نیچے آنے کا ارادہ فرماتے تو پتھر خود بخود نیچے آ جاتا، اور اسی پتھر پر آپ کے قدموں کے نشانات لگے اور اسی کو مقام ابراہیم قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جب کعبہ شریف تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے جب کعبہ شریف تعمیر ہو گیا، آپ نے دعا فرما دی۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان فرما دو کہ وہ آ کر بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہاں پر تو آبادی کا نام و نشان موجود نہیں، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر چڑھے اور آپ نے وہاں پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اے لوگو، اللہ کا گھر کعبہ شریف تعمیر ہو چکا ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ اس کا تم آ کر حج کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ جب آواز دی تو روایات میں آتا ہے کہ آپ کی آواز کو ہر چیز نے سنا، انسانوں نے سنا جو جہاں پر دنیا میں موجود تھے انہوں نے سنا، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان تھے سب نے آپ کی آواز کو سنا، اور جس کی قسمت میں جتنے حج تھے اس نے اتنی بار ہی لبیک کہا، اور جو روح خاموش رہی اس کی قسمت میں لکھا ہے کہ حج نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ہر طرف سے لبیکا لبیکا کی صدائیں آئی۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر یہ ارشاد فرمایا۔ تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہر مسلمان صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جو مسلمان مالدار ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہو، اس کو مال بھی دیا ہو، اب اس پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا یہ فرض ہے۔ اگر وہ تاخیر کرے گا، جتنی دیر کرے گا اتنی دیر ہی وہ گناہگار ہوگا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیت اللہ شریف کا حج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، تو جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے، راجع کا یوم والدتہ امہ، اس کی حالت یوں ہو جاتی ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا حج کرنے والوں کی، یعنی جو حج کی سعادت حاصل کرے، یہ ایک بہت سعادت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حج کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کی بخشش فرما دیتا ہے، المیت والحاج عنہ والمنفذ لذالک۔ ایک میت، دوسرا وہ بندہ جو میت کی طرف سے حج کر رہا ہے، اور تیسرا وہ بندہ جو مال خرچ کر رہا ہے۔ یعنی ایک میت کا وارث جس نے کسی دوسرے آدمی کو بھیجا کہ وہ حج پر چلا جائے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک حج کی وجہ سے 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میت کی اور جو میت کی طرف سے حج کرنے والا ہے اور جو اس پر پیسے خرچ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی تینوں کا حج قبول فرماتا ہے اور تینوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آج کل لوگ جب حج پر جاتے ہیں یا عمرے پر جاتے ہیں تو وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیا ان کا مال جو کمایا ہوا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ جو بندہ مال حلال سے حج کرے گا اسی کا حج قبول ہوگا۔ جسے بات میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام لے کر نکلتا ہے حج کے لیے، جب وہ کہتا ہے لبیک تو اس کو آگے سے آواز دی جاتی ہے لا لبیک ولا سعدیک، نہ ہی تیری پکار قبول ہے اور نہ ہی تیرا یہاں پر آنا قبول ہے۔ تو جو بندہ حلال مال لے کر حج کے لیے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے گھر پہنچ کر جب یہ کہتا ہے لبیک تو آگے سے اس کو آواز دی جاتی ہے لبیک و سعدیک، تیری پکار قبول ہے اور تیرا جہاں پر آنا قبول ہے۔ اس وجہ سے جو آدمی کسی سے فرار کر کے، دھوکہ کر کے، کسی کا مال چھین کر یا حرام طریقے سے مال لے کر وہ حج کے لیے نکلے تو ایسا کوئی حج قبول نہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حج اسی کا قبول ہوگا جس کا مال حلال طریقے سے کمایا ہوگا۔ حج کی جو فضیلت ہے، ایک ایک رکن پر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں منا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ 2 شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ایک شخص انصاری تھا اور دوسرا ثقفی تھا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو آدمی حج کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے اس کو کیا ثواب ملتا ہے، وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کیا ثواب ہے، طواف زیارت کا کیا ثواب ہے، جب لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اس کا کیا ثواب ہے، وہاں پر قربانی کا کیا ثواب ہے۔ جب حضور نے ان کے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور ایک اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو بندہ طواف زیارت